جس کی وجہ سے مشرقی پاکستانی جو ہمارے بھائی بہن تھے ہم سے دور ہو گئے. آج کل کے پاکستان میں تو اس مسلک کے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے. بنگال کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان دا میکنگ آف پاکستان. اصل پاکستان تو تھا ہی وہ. میجورٹی پاپولیشن کی زبان تو بنگالی تھی. بنگالیوں نے میجورٹی پاپولیشن ہونے کے باوجود محسوس کیا کہ ان کے ساتھ بہت امتیازی سلوک ہوتا ہے. وہ ایسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ قدرے بہت کم تھی. جب 5 ایئر پلانز بنتے تھے تو اس میں ویسٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا زیادہ ذکر ہوتا تھا نہ کہ ایسٹ پاکستان کی. اور وہ ویسٹ پاکستانی سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, وہاں خواندگی زیادہ تھی. کہ وہ پاکستان سے زیادہ نہیں ہونا چاہتے تھے. جی السلام علیکم ناظرین. تاریخ کے حوالے سے یہ ہماری ایک اور ایپیسوڈ جو ہے آج اس کے ساتھ میں اور جگنو محسن صاحبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور ہمیں تاریخ دان الہان نیاز بھی کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے. آج ہم اپنے جو پرانے 2 شوز ہیں انہی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے 1969 سے 1971 تک جو کچھ پاکستان میں ہوا اور اس کے جو اثرات جو کہ ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم ایز اے قوم اور ایز اے سوسائٹی ایز اے پالٹی, اس کے اوپر بات کریں گے. یہ بہت ہی جو ہے افسوسناک ایپیسوڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا, اور جس میں کہ ہم نے آدھا ملک جو ہے وہ گوا دیا, اور اس کے نہ صرف آدھا ملک گوایا بلکہ ہمارے اپنے جو شہری تھے مشرقی پاکستان میں یا اب جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے, ان کے ساتھ جو سلوک بھی ہوا وہ بھی ایک ایسی تاریخ کا حصہ ہے کہ جس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, بھلانا نہیں چاہیے, دبا نہیں دینا چاہیے, بلکہ اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. اس پہ بات کرنی ضروری ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان پاکستانی ہیں ان کو یہ آئیڈیا ضرور ہو کہ پاکستان کیا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا. تو جگنو محسن صاحبہ میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. یہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے شو سے پہلے بھی, تو آپ یہ بات کر رہی تھیں کہ اس کے کازز جو ہیں یا اسباب جو ہیں جس کی وجہ سے مشرقی پاکستانی جو ہمارے بھائی بہن تھے ہم سے دور ہو گئے. اوور ٹائم کو ایک دن میں تو یہ سب سپریشن نہیں ہوتی, یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو میرے خیال سے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں جو ہمارے باقی واقعات ہیں. جی جگنو. رضا شکریہ. شاید یہ کسی کو یاد نہیں اور ہمیں پڑھایا بھی نہیں جاتا کہ اصل میں مسلم لیگ جو ہے وہ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی, اور وہ عشرت منزل میں قائم ہوئی جو نواب ڈھاکہ کی رہائش گاہ تھی. ان کا نام خواجہ سلیم اللہ تھا, وہ نواب آف ڈھاکہ تھے. وہاں سے مسلم لیگ کی شروعات ہوتی ہے, اور یہ این بنگالی یعنی کہ پروجیکٹ تھا, اور اس کو ساتھ ہی ساتھ سر سلطان محمد شاہ آغا خان نے بڑی حمایت دی. اور یاد رہے کہ سر سلطان محمد شاہ آغا خان اسماعیلی فرقے کے لیڈر تھے. آج کل کریم آغا خان, پرنس کریم آغا خان اسماعیلی امام ہیں. اور آج کل کے پاکستان میں تو اس مسلک کے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے, لیکن یہ تاریخی واقعہ جو ہے اس سے ہمیں آنکھیں نہیں چھپانی چاہیے. 1906 ڈھاکہ, the foundation of the All India Muslim League at the hands of the Nawab of Dhaka, خواجہ سلیم اللہ and سر سلطان محمد شاہ آغا خان. تو آپ سوچ لیں کہ ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگال کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان دا میکنگ آف پاکستان. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اصل پاکستان تو تھا ہی وہ. اور لیٹس if we jump to the events of 1971 1971, تو it's the first time عالمی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اکثریت نے ایک اقلیت سے علیحدگی اختیار کی. عموماً اقلیتیں اکثریت سے علیحدگی اختیار کرتی ہیں, یعنی کہ minorities secede from the majority population. In this instance, and the first and only time in history that a majority population has seceded from a minority population. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کیا
کہ کتنی بڑی یہ ایک ہیپننگ تھی. پھر آگے چلتے ہوئے اس کے بعد جدوجہد میں تو سبھی شریک تھے اور بنگالیوں نے بہت سیکریفائسز کی, بہت انہوں نے اس مسلم لیگ کی جدوجہد کی لیڈرشپ کی. جب پاکستان بنا, اور ہم اس چیز کے بارے میں پہلے ذکر کر چکے ہیں اپنے پہلے ایپیسوڈ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو مسائل تھے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی مابین, وہ شروع اس دن سے ہوئے جب پارٹیشن کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ پہنچے اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ سارے ملک کی ایک ہی زبان ہوگی, there will be only one national language. اور انہوں نے یہ بیان انگریزی میں دیا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ زبان اردو ہوگی, and it will be اردو. تو بنگالیوں کو وہیں پر جھٹکا لگا, وہیں پر انہوں نے اس چیز کا بہت برا منایا کہ میجورٹی پاپولیشن کی زبان تو بنگالی تھی, اور پھر اس کا اتنا بڑا کردار تھا پاکستان کے حصول میں, اور ایک اردو زبان جو کہ پنجاب کی بھی زبان نہیں تھی, باقی فیڈریٹنگ یونٹس جو تھے پاکستان کے, خیبر پختونخوا اس کو فرنٹیئر کہتے تھے, نہ بلوچستان کی زبان, نہ پشتو تھی, نہ پنجابی تھی, نہ سندھی تھی, نہ کشمیری, یعنی کہ وہ کسی کی بھی زبان نہیں تھی پاکستان جن جن علاقوں کا بنا. اور یو پی کے کچھ یعنی کہ جو متحرک لیگرز تھے ان کی زبان نواب لیاقت علی خان کی زبان ہو سکتی تھی, جناح صاحب کی اپنی زبان نہیں تھی, his first language was English. وہ گجراتی بھی بھول چکے تھے, اردو بھی ان کو نہیں آتی تھی. تو یہ بنگالیوں نے بہت برا منایا, اور یہ لینگویج بیس کے اوپر سب سے پہلی ریزنٹمنٹ وہاں سے آغاز ہوا, اور اس کے بعد لینگویج رائٹس بھی ہوئے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو تاریخ آگے جیسے بنی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان, اس میں بہت سی کشیدگیاں پیدا ہوئیں. بنگالیوں نے میجورٹی پاپولیشن ہونے کے باوجود محسوس کیا کہ ان کے ساتھ بہت امتیازی سلوک ہوتا ہے. ریسورسز جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ویسٹ پاکستان میں, مغربی پاکستان میں انویسٹ ہوتے تھے, ایسٹ پاکستان سے منتقل ہو جایا کرتے تھے وہاں پر. یہاں تک کہ جب اسلام آباد بننا شروع ہوا تو عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان اس وقت جوان آدمی تھے, جب وہ اسلام آباد پہلی مرتبہ آئے اور اسلام آباد کو بنتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام آباد کی عمارتوں سے, گلیوں سے, سڑکوں سے جھوٹ کی خوشبو آتی ہے. پٹسن کی, جی بڑا مشہور ان کا یہ پٹسن کی خوشبو آتی ہے, بالکل. اور اینی وے اس دوران تو obviously historically many things took place, اور ان کا بھی ہمیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. بالکل بالکل. جگنو صاحبہ, میرے خیال سے یہ آپ نے جو بات کہی ان کی اپنی شناخت اور آئیڈینٹی کی, کلچرل آئیڈینٹی کی, اور ان کے سیاسی حقوق جو تھے, متواتر یہ ہوتا رہا کہ ان کو کابینہ میں بھی اگرچہ کہ وہ 56% آبادی تھی مشرقی پاکستان کی, ان کو کیبنٹ میں بھی مکمل اس حساب سے پروپورشن سے جگہ نہیں ملتی تھی کوئی بھی. اور ایوب خان کے سے پہلے ہی اگر آپ کو یاد ہوگا 1 یونٹ بنا دیا گیا تھا 1950. جی ہاں, یہاں میں آپ کی قطع کلامی کرتی ہوں. آپ نے کابینہ کی بات کی رضا, کابینہ میں یاد رہے کہ کچھ پنجابی تھے, کچھ اس کے اندر پٹھان تھے, ابتدائی کابینہ جو بنی, اور یو پی جو کہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا, وہ اردو سپیکنگ جو لوگ تھے وہ اکثریت میں تھے, اور ایسٹ پاکستانی نام کے تھے, یعنی کہ نام کے برابر 1-2 وہ تھے. اور پھر جب وہاں پر یہ امتیازی سلوک شروع ہوا, جب لینگویج رائٹس وغیرہ شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی مادری زبان کے لیے جدوجہد شروع کی, تو 1956 کی جو کانسٹیٹیوشن ایک بنی, عبوری آئین جسے ہم کہتے ہیں, پینڈنگ الیکشنز, تو اس میں یہ ریکگنائز ہوا, یہ چیز, اس چیز کا اعتراف ہوا کہ چلے اردو بھی ہے ہماری قومی زبان اور بنگالی بھی ہے. اور پھر ایوب خان صاحب نے آ کے 1958 میں وہ عبوری کانسٹیٹیوشن بھی ایبروگیٹ کر دی, وہ سب کچھ سلب ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایوب ڈیکیڈ کے اندر جو اصل امتیازی سلوک اور اس کے بعد جو سارا کچھ نمایاں ہوا, وہ پھر 1971 تک ہمیں لے آیا.